یہ جو دعا ہے اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے اور یہ دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا الفاظ بھی ہیں، احساسات بھی ہیں۔ دعا کے پورے ہونے میں یا دعا کے پورے نہ ہونے میں مومن کو فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ سجیسٹ کرتے ہیں، یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ وہ کر دے۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں غیر مسلم یا جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ ویسے ہی لے رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے نصیب کے ساتھ آیا، کچھ امیر اللہ نے پیدا فرما دیے، کچھ غریب پیدا فرما دیے۔ تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں۔ ایک بابا مل گیا، پنجابی بابا تھا، اس نے کہا پتر اپنے ہاتھ سے دعا نہ کری، ایسے بندے لب جڑے تیرے ہاتھ سے دعا کرن۔ بد دعا جو لوگ اکثر دیتے رہتے ہیں آج کل، چھوٹی چھوٹی بات پہ بد دعائیں نکالتے رہتے ہیں۔ بد دعا دینے والے لوگ جو ہیں نا جی، یہ ریجیکشن والے لوگ ہیں۔ زندگی میں اگر آپ دعا نہیں دے سکتے کم از کم بد دعا نہ دیں کسی کو۔ یہ جو مشکل لوگ ارد گرد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، یہ اصل میں آپ کی قوت برداشت بڑھا رہے ہیں، آپ کا صبر اللہ ٹیسٹ کر رہے ہیں۔ یہ برداشت بڑھنا کمزوری نہیں ہے، طاقت ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ہے جی؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی، کرم ہے، خیر سے رہیں جی، الحمدللہ۔ آباد رہے، خیر سے رہے۔ بس نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ۔ آج کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دعا ہے اس کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے اور یہ دعا ہوتی کیا ہے؟ دعا اصل میں بہت بڑا مضمون ہے جی۔ یہ یوں سمجھیں کہ یہ دعا کہیں انسان کی سرشت میں اللہ نے خود ودیت کی ہے، یعنی کہ ایک جو اللہ کی اپنی سپرمیسی جو ہے وہ مخلوق کے دل میں اس شیپ میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ جب اپنے آپ کو کہیں پہ ہیلپ لیس فیل کرتا ہے تو وہ اپنے سے بڑی کسی طاقت کو آواز دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ آپ دیکھیں نارملی کچھ لوگ تو مزاج میں ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے ہر کام میں اللہ کو شامل حال رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس وقت دعا کا سہارا لیتے ہیں جب ان کے اپنے ہاتھ پاؤں یا اپنی بساط اس کام کو کرنے کے قابل نہیں رہتی، بے بس ہو جاتا ہے، بے بسی کہہ لیں۔ تو ایک بے بسی بھی دعا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں کہ بے بسی بھی ایک دعا ہے، کہ آپ بے بس فیل کرتے ہیں کسی جگہ پر، اور اس وقت پھر آپ جس سہارے کو آواز دے رہے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے مشکل حالات سے، آپ نکلنا چاہتے ہیں اپنے دور کی جو بھی آپ کی کوئی مشکل کسی بھی ذہنی ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، دنیاوی ہے اور دینی ہے، تو آپ ان تمام معاملات میں جہاں پہ آپ کے قوا بے بس ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کا سہارا لیتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی کوشش کر کے دیکھ لی، نہیں ہو رہا، اب تو ہی مہربانی فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کہہ لیں کہ دعا جو ہے اپنے مالک کے سامنے ایک التجا ہے، دعا ندا ہے، ندا دعا جو ہے وہ اپنے مالک کے ساتھ ایک کنیکشن ہے کہ ہم اس بے بسی میں یا اللہ تجھے ہی پکارتے ہیں۔ دعا الفاظ بھی ہیں اور احساسات بھی ہیں۔ ہم دعا الفاظ میں بھی بیان کرتے ہیں، قرآن پاک میں بھی بے بہا چیزیں، دعا کے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں، کہ دعائیں بھی بتائی ہوئی ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، قرآن پاک میں بتا رہے ہیں۔ اور بہت ساری دعائیں انبیاء کرام نے دعائیں کی ہوئی ہیں، دعا کے طریقے انبیاء کرام سے لوگوں سے چلتے آ رہے ہیں۔ اور پھر دعا کی جو دعا مانگنا شرط ہے، دعا کی منظوری شرط نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ مانے تو کہتے ہیں کسی بے بس کی آنکھ سے ٹپکا ہوا آنسو بھی دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ آپ نے اپنی نیاز مندی اس بے نیاز کی خدمت میں پیش کر دینی ہے۔ سبحان اللہ۔
اپنی نیاز بندی اس بے نیاز کی خدمت میں پیش کرنی ہے. وہ بے نیازی اسی کو جو ہے نا وہ سوٹ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو وہ مرضی ہے اس کی, وہ مانے یا نہ مانے. یہ سرکار ویسا فرماتے ہیں کہ جہاں پہ دعا مانگنے والا ہے وہیں پہ ہی دعا سننے والا ہے. سبحان اللہ. ایٹ دا سیم پلیس, سبحان کہ دونوں ایک جگہ پہ کھڑے, جہاں پہ دعا مانگنے والا ہے وہیں پہ دعا سننے والا بھی موجود ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے اکثر کہ آپ اپنی دعاؤں کے اوپر نہ زیادہ اصرار نہ کیا کرو. وہ جیسے غالب کہتا تھا نا کہ غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, یعنی کہ ایک دفعہ تو عرض کر دی نا آپ نے اپنے ہیں, غالب نہ کر حضور میں تو بار بار عرض, ظاہر ہے تیرا حال سب ان پر کہے بغیر. واہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. یعنی کہ وہ تو جانتا ہے, سب جانتا ہے. اب ہم نے کیا, اب یہ جو شرط تھی وہ میں نے پوری کر دی, یا اللہ یہ الفاظ پہ. اب اس کے اوپر زیادہ اصرار نہیں کرنا دعاؤں کے اوپر. ہم پتہ نہیں کیا دعائیں مانگ رہے ہیں, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہماری دعا یہ قبول ہونے والی ہے بھی کہ نہیں ہے. دعا کے مفاہیم جتنے ہیں اس میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے خیر مانگ رہے ہیں یا شر مانگ رہے ہیں. ہم پلاٹ کے خریدنے کے لیے دعا مانگ لیتے ہیں, ہم کبھی کچھ کر لیتے ہیں. وہ واقعہ میں نے آپ کو سرکار کا پہلے ایک دفعہ سنایا تھا, دوبارہ اسی مفہوم میں پیش کرتا ہوں. کوئی ایک بندہ آیا سرکار کے پاس, اس نے کہا جی دعا فرمائیں کہ میں مکان بیچنا چاہ رہا ہوں, میرا مکان بک جائے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, تیرا مکان نہیں بکے گا ابھی. تو وہ چلا گیا. کچھ 6-7-8 مہینے بعد دوبارہ آیا, اس نے کہا کہ جی نہیں بکا جی مکان, آپ دعا فرمائیں کہ میرا مکان بک جائے, بڑے مالی حالات میرے بڑے کمزور ہوئے ہوئے. تو ہم نے کہا ہاں جاؤ بیچ دو, تمہارا مکان بک جائے گا. وہ چلا گیا. اب اس کی دعا قبول ہو گئی اور اس کا مکان بک گیا. وہ خوشی میں مٹھائی لے کے تو سرکار کے پاس آیا اور کہا کہ جی آپ نے مہربانی فرمائی, آپ نے دعا کی تو میرا مکان بک گیا. تو جب آپ نے پہلے کہا تھا کہ مکان نہیں بکے گا, اس وقت نہیں بکا. اب آپ نے کہا کہ مکان بک جائے گا تو مکان بک گیا. تو آپ نے کہا جب پہلے تو آئے تھے نا, تیرے ستارے روشن تھے ماتھے کے, تو جس کے ستارے قسمت کے روشن ہوں اس کا مکان بکتا نہیں ہے, نیا بنتا ہے. واہ 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 واہ. مکان بیچنا کسی کے لیے کوئی خیر کی خبر ہے. اللہ اکبر. تو آپ نے کہا کہ اب جب تو آیا تو تیرے وہ ماتھے کے اوپر وہ روشنی نہیں تھی, تو اب تیرا مکان بکنا تھا. یعنی کہ ستارے تیرے اس گردش میں تھے, اب تیرا مکان بکنا تھا, تو تیرا مطلب جو وہ مٹھائی بانٹ رہا تھا وہ اصل میں تو وہ جس کو دعا کہہ رہا تھا, تو وہ بزرگ اولیاء کرام اس کو دعا نہیں کہتے, اس نے کہتے یہ بیچارے کے ستارے کمزور ہو گئے, بنی ہوئی چیز ضائع ہو رہی ہے اس کی. اب مکان بیچ کے مکان خرید رہے ہیں, بڑا مکان خرید رہے ہیں, ترقی اچھی بات ہے, ایک کی جگہ 2 بنا رہے ہیں. اب وہ بنائی ہوئی اپنی سلطنت ساری اگر آپ اپنے ہاتھوں سے تباہ کریں اور دعا کریں کہ اللہ فٹافٹ بک جائے, تو یہ آپ اپنے لیے کیا مانگ رہے ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ کو نا نعوذ باللہ سجیسٹ کرتے ہیں, یا اللہ یہ کر دے, یا اللہ وہ کر دے, اور اس کے اوپر پھر ہم زور ڈالتے ہیں. ہم طریقہ کار بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں بڑا پراپرلی, یا اللہ یہ میں 2 + 2 کروں گا تو اس کا جواب یہ آئے گا, اس کے ساتھ تو ایسے کر, پوری ایک سائنس نا اللہ میاں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں شیر خرید رہا ہوں, یہ بڑھیں گے تو میں شیخ چلی بنوں گا, تو انڈے لوں گا تو مرغی نکلے گی. تو لمبی کہانیاں سناتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وہ کبھی اس کے اوپر بھی چھوڑ کے دیکھو کہ یا اللہ تو جو فیصلہ کرے گا. اب دیکھیں ہمارے لیے تو سب سے معزز ہیں انبیاء کرام. انبیاء کرام کی دعائیں بھی نامنظور ہوئی ہیں, لیکن خوبصورتی کی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوں یا نہ ہوں, ان کا اپنے رب سے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نوح علیہ السلام کتنی لمبی زندگی, اور جب وہ طوفان نوح آیا تو بیٹے کو دعا نہیں کام آئی, بیٹا طوفان کی نظر ہو گیا. تو اب نامنظور کرے تو وہ نامنظور کرے, منظور کرنا چاہے تو وہ ابھی دل میں ہی ہو بات تو منظور ہو جائے. وہ بھی تو میں نے سوچی تھی یہ بات, یا اللہ تیری مہربانی تو نے پوری کر دی, کیا بات ہے تیری یا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اب وہ
دعا کے پورے ہونے میں یا دعا کے پورے نہ ہونے میں مومن کو فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے حال پہ راضی رہتا ہے، رب جو فیصلہ کرے اس کے ساتھ۔ اس نے چٹھی بھیج دی، چٹھی بھیجنے کے بعد اب اس نے انتظار کرنا ہے کہ چٹھی کا جواب آیا، پازیٹیو آیا، نیگیٹو آیا، جو بھی ہے اس نے کہا یا اللہ تیری مرضی، تیری منشا۔ اس کو کہتے ہیں تسلیم، بتسلیم رضا، سبحان اللہ، کہ آپ نے اس کی رضا کے ساتھ تسلیم سر خم کر دیا کہ یا اللہ قبول، میری خواہش تھی، خواہش نہیں پوری ہوئی، تو ہم خواہشات میں تعلقات نہیں مانگ رہے اللہ سے، ہم کوئی دنیاوی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی مانیٹری چیز مانگ رہے ہیں۔ سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ ہم اللہ سے ان چیزوں کے بارے میں دعا مانگتے ہیں جن چیزوں کے بارے میں غیر مسلم یا جس کا اللہ پہ یقین نہیں ہے وہ ویسے ہی لے رہا ہے۔ اللہ اکبر، نہ ماننے والوں کو اللہ نے ویسی دی ہوئی ہے اور ہم ماننے کے بعد بھی اللہ سے انہی وہی چیزوں مانگ کے لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، انہی چیزوں کے لیے جو اس نے بغیر دعا مانگے حاصل کی ہوئی ہیں۔ مکان ہے، گاڑی ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو بھی آپ کی فانی جو چیزیں جن کو آپ کہہ لیں کہ وہ ان کے پاس ہے موجود، وہ بناتے ہیں، ہم استعمال کرتے، پیسے دے کے خرچ کر کے تو ہم وہ استعمال کریں، وہ بنانے والے وہ لوگ ہیں، جدید ٹیکنالوجیز وہ بنانے والے لوگ ہیں، ہم تو یوزر ہیں۔ تو ہم انہی چیزوں کے لیے ہم دعا کا سہارا لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا، بھائی دعا کے جو انداز ہیں اس میں جو قیمتی دعائیں ہیں اس میں تو اپنے رب سے ریلیشن ہے، اور اپنے رب سے وہ تسلیم مانگنا ہے، صبر مانگنا ہے، استقامت مانگنا ہے، اور سب سے بڑی جو دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما، سبحان اللہ، جو سب سے بڑی جس کو میں دعا کہتا ہوں۔ سرکار فرماتے تھے کہ دیکھو یہ تم سرکار دو عالم کی طرف جاؤ تو وہ تمہیں رب کا رستہ دکھاتے ہیں، اور رب کی طرف جاؤ تو وہ سرکار کا رستہ دکھا دیتے ہیں، تو یعنی کہ ادھر سے جاؤ تو ادھر سے جاؤ، بات ایک ہی بنتی ہے ساری کی ساری، کہ دونوں طرف سے منشا ایک ہی نکل رہی ہے کہ یہ محبت آپ کو عطا ہو رہی ہے، چاہے سرکار دو عالم سے کی طرف سے جاؤ تو چاہے اللہ کی طرف سے آؤ، تو بات بیچ میں ایک ہی نکل رہی ہے کہ ہمارا ان سے تعلق ڈیولپ ہونا چاہیے۔ سرکار ایسا فرماتے تھے کہ اگر کبھی تمہیں موقع ملے اور تم دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ اور پوچھو لوگوں سے، اور جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کے پھر انٹرویو کرو لوگوں سے، پوچھو کہ جی آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ کہے گا جی میری جو دعائیں اور میری جو خواہشات تھی وہ پوری نہیں ہوئی، میں اس لیے جنت میں آ گیا ہوں۔ اور دوزخ میں جانے والوں سے پوچھو تو وہ بتائیں گے کہ ہماری خواہشات پوری ہو گئی تھی اس لیے ہم دوزخ میں آ گئے۔ تو ہم یہ بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم اپنے رب سے کیا چیزیں مانگ رہے ہیں۔ جیسے حضرت داتا علی حجویری ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، نا کساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ تو سرکار ویسا فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو گنج بخشی ہے یہ کوئی پیسوں کی گنج بخشی نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گنج بخشی ہے جو یہ بانٹ رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندہ بڑا نیک آدمی، عبادت گزار، فرشتہ گزرا، اس نے کہا کہ بڑا تو عبادت گزار ہے، چل میں جا رہا ہوں، پر کوئی میسج ہے تو دے دے، میں تیری چٹھی اوپر پہنچا دوں گا۔ تو اس نے کہا ہاں میرے بڑے ضروری کچھ کام پھنسے میں، یہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ یہ میری یہ کام کر دے۔ اور نے کوئی 2-4 کام گنوائے، تو فرشتے نے کہا اوکے ٹھیک ہے بھائی میں جا رہا ہوں بھائی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو ابھی پوری بات ہی نہیں بتائی۔ انہوں نے کہا میں تیری بات سمجھ گیا ہوں، تیرا میسج میں اللہ کو پہنچا دوں گا کہ وہ کہہ رہا تھا تیرا بندہ کہ یا اللہ تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہیں ہماری دعائیں۔ اب آپ کہتے تھے کہ ایک زاہد عابد بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے اور ایک درویش بھی جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے تو دونوں میں فرق بھی وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے۔ دنیا دار وہاں پر بھی جا کے زاہد جو ہے وہ اللہ میاں سے مانگے گا کہ میں پہنچ گیا ہوں، یا اللہ میرے یہ بڑے ضروری کام ہیں، یہ میرے کام کروا دے اللہ تعالیٰ۔ اس کی کہانی شروع ہوگی، اس کی کہانی شروع ہوگی اور درویش کی کہانی ختم ہو جائے گی۔ وہ کہے گا یا اللہ میں آ گیا ہوں، میں تو میرا تو کام پورا ہو گیا، اب جو تیرا حکم میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ایک کی شروع ہوئی ہے اور ایک کی کہانی ختم ہو گئی۔ تو یہ دعاؤں کا جو سارا انحصار ہے نا، وہ اس کو ہمیں ایک دفعہ سارا دوبارہ اس کا
اینالائز اس کو کرنا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں. ہم خیر مانگ رہے ہیں, شر مانگ رہے ہیں, تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو جو سب سے جو قیمتی دعائیں ہیں نا, وہ ان دعاؤں میں یہ ہے کہ یا اللہ تعالیٰ اپنے رستے کا مسافر بنا, انعمت علیہم والے لوگوں میں ہمیں رکھ, اہدنا الصراط المستقیم والے رستے کے اوپر ہمیں چلا, ہمیں ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا. تو ان لوگوں کے ساتھ تعلق جو ہے, یہ دعا کی اگر منشا ہے تو پھر تو بہت اچھی ہے آپ کی دعائیں ساری کی ساری. تو اگر دنیاوی باتیں ہیں اس کے بیچ میں, دعا کے بیچ میں ابھی تک چھپی ہوئی ہیں آپ کی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ابھی پوری طرح سے مانگے. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہ فانی دنیا سے آپ فانی چیزیں مانگنا چاہتے مانگ لیں, اصرار نہ کریں, زیادہ زور نہ لگائیں. لیکن وہ ضد بنا لیتے ہیں نا لوگ, ہاں, کسی ضرورت کے لیے اللہ سے کچھ مانگنے والا ضرورت پوری بندہ ہونے پہ بھی کہتا ہے اللہ جی کو چھوڑ میں دے گا. نے 10 لاکھ مرتبہ درود شریف پڑھا, گاڑی نہیں ملی مجھے. واہ, بالکل. میں کہتا ہوں سب کا اب تم اس فیسلٹی کو غور کریں کہ اس بات کا شکرانہ ادا نہیں کرا کہ اللہ نے اپنے حبیب پہ درود شریف پڑھنے والا اس کو بنایا اور 10 لاکھ مرتبہ اس نے درود شریف پڑھا. کیا یہ کم بات ہے کسی انعام سے؟ سبحان اللہ. وہ اس کے ذہن میں دنیا کی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں ابھی تک, تو وہ وہی مانگ رہے ہیں ابھی تک. ان سارے پروسیس سے اس نے پھر کیا سیکھا؟ دیکھیں یہ دنیا جو ہے نا, یہ 4 دن کے قیام میں ہر بندہ اپنے نصیب کے ساتھ آیا. کچھ امیر اللہ نے پیدا فرما دیے, کچھ غریب پیدا فرما دیے, کوئی محبوب پیدا فرما دیے, کوئی محب پیدا فرما دیے, کوئی دوست فرما دیے, کوئی دشمن فرما دیے. یہ تو بانٹ اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہوئی ہے ساری کی ساری. وہیں پہ حسد والا بھی بیٹھا ہے, وہیں پہ رشک والا بھی بیٹھا ہے, کہیں پہ دعا دینے والا بیٹھا ہے, کہیں پہ بد دعا دینے والا بیٹھا ہے. یہ ساری بانٹ بنی ہوئی ہے انسانوں کی, اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی, یہ چلنی ہے ساری کی ساری. یہ ختم نہیں ہونی ہے, نہ غریب ختم ہونے نہ امیر ختم ہونے, یہ رہنا ہے. یہ مقصد ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ سارے غریب ختم کرے یا سارے امیر ختم کرے. کرنا چاہتا تو کب کی کر چکا ہوتا. بلکہ وہ تو ایک سرکار نے کیا خوبصورت اس کی ڈیفینیشن بتائی ہے. آپ نے کہا کہ اگر دنیا کی ساری دولت برابر کر دو, چہرے کیسے برابر کرو گے؟ اللہ اکبر. پھر آپ نے کہا کہ چہرے برابر کر دو, چلو ساری دنیا کے, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے بات, تم چہرے سارے برابر کر دو, وہ دل کیسے برابر کرو گے؟ وہ دل برابر کر دیے تو دل بھر کیسے برابر کرو گے؟ واہ واہ سبحان اللہ. واہ واہ کدھر کدھر برابر کریں گے؟ امیری غریبی رہنی ہے, یہ ہر حال میں رہنی ہے. تو جو اہل اللہ ہیں حضرات, ان کو امیری غریبی کا اور اس پورے سسٹم سے ان کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے. وہ یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں, یا اللہ تعالیٰ اپنے رستے پہ رکھ, اپنے حبیب کے رستے پہ رکھ, ان لوگوں کے قریب قریب رکھ جو ان پر تیرا انعام ہوا. بس سادہ سادہ سی باتیں ہیں. ماں باپ کے لیے دعائیں کریں, آپ کے منہ سے خیر کے کلمات نکلے, جس کے لیے بھی نکلی, جس پہ آپ جا کے فزیکلی جس کی مدد کر سکتے ہیں ضرور کریں. سبحان اللہ. جہاں پہ نہیں کر سکتے وہاں اس کے لیے دعا ضرور کریں. واہ سبحان اللہ. یہ تو سہارا ہے ہمارا واہ کہ یا اللہ میری بساط اتنی تھی, میں اپنے خالی ہاتھ پیش کر رہا ہوں تیرے سامنے, تو قبول فرما, اس کے حال پر بھی رحم فرما. سبحان اللہ. کہتے ہیں ایک وہ بزرگ تھے, انہوں نے ایک بڑا خوبصورت چہرہ دیکھا, حسین چہرہ کسی خاتون کا, اور وہ کافر تھی خاتون. تو انہوں نے کہا یا اللہ تعالیٰ تیری کریشن اتنی خوبصورت, اور تو اسے دوزخ میں بیٹھے گا, کوئی مہربانی فرمائے اس کو بھی جنت میں بنا. تو کہتے ہیں اس نے کلمہ پڑھ لیا جی, اس خاتون نے. تو دعا کرنے والے تو ہر انداز میں لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. میں وہ ایک چلا گیا جی ایک دربار پر, اب جاتے ہی رہتا ہوں میں ویسے, تو ادھر ایک بابا مل گیا, تو پنجابی بابا تھا. اس نے کہا پتر اپنے ہاتھ سے دعا نہ کری, ایسے بندے لب جڑے تیرے ہاستے دعا کرن. سبحان اللہ. یعنی کہ اپنے لیے دعاؤں پہ انحصار نہ کریں, جو دوسروں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں وہ اس کے لیے کریں.
پھر کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو حالات اور واقعات کے ساتھ آپ کے اندر سے نکلتی ہیں. جیسے سرکار فرماتے ہیں کہ اگر بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا کا طریقہ سکھانا نہیں پڑتا, آداب دعا نہیں سکھانے پڑتے, اللہ اکبر, واہ اس کے اندر سے ہی ایسی کہانی نکلتی ہے کہ اس کی دعا جاری ہوتی ہے. جب کوئی شخص بہت مشکل میں پھنسا ہوتا ہے تو اس کو آپ آداب نہیں سکھائیں گے کہ میاں آداب دعا ہیں, وضو کرو, یہ کرو, وہ کرو, نفل پڑھو, پھر دعا. وہ اس کے اندر سے ایسی اپنی مجبوری لاچاری کی دعا اندر سے نکل رہی ہوتی ہے, آہ نکل رہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں وہ پھر عرشوں تک جاتی ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس کے ہاں جو ہے سوائے اس کے اخلاص کوئی چیز میٹر نہیں کرتی. اخلاص سے پیش کریں, کسی کے لیے دعا کرتے ہیں اخلاص سے پیش کریں. مجھے سرکار بھائی صاحب نے کہا کہ اگر تم نے کسی کے لیے دعا کرنی ہو تو پہلے اپنے آپ کو اس کے شوز میں کھڑا کرو, یعنی کہ اس کی جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو اپنے اوپر مرتب کرو. ویری ڈیفیکلٹ جاب کہ ایک بندہ پرابلم میں ہے اور وہی آپ رکعت اپنے اوپر طاری کریں کہ جس مصیبت میں وہ گرفتار ہے, پھر آپ اس کے لیے دعا کریں گے تو آپ کی دعا بھی جو ہے نا وہ مجرب ہوگی جو, اور وہ دعا آگے لے کے جائے گی بات کو, ساری کہانی ہے. تو یہ بزرگوں کے پاس زیادہ تر لوگ تو اپنے کام ہی لینے جاتے ہیں کہ شادی پھنس گئی, کاروبار پھنس گیا, رشتہ دار پھنس گئے, پراپرٹی پھنس گئی, تو یہ معاملہ پھنس گیا تو وہ یہ کاٹ دو, سنو ادھر کاٹ دو. وہ ان کی کوشش ہوتی ہے اچھا چلو. وہ سرکار نے ایک بڑا خوبصورت یہاں پہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بزرگ کون سا دعا پوری کرنے والا اور نہ ہے جو خواہشیں پوری کرنے والا بزرگ اور ہوتا ہے, خواہشیں ختم کرنے والا اور ہوتا ہے. تو وہ یعنی کہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جو تم مانگ رہے ہو اس سے زیادہ بہتر چیز تمہیں دکھا دیتا ہوں, دیکھو کہ مانگنا کیا ہے اور اللہ کی رضا مانگنی ہے. مجھا فرمائے تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں, دونوں جہاں کی نعمتیں قیمت بندگی نہیں. سبحان اللہ. تو یہ کلیئر کر دیتا ہے, کلیئر کر دیتا ہے, واہ جی واہ, کانسیپٹ کلیئر کر دیتا ہے. ہاں یہی بات ہے, بس وہ اس کے ساتھ تعلق ہی اصل بات ہے. دعا پوری کرے نہ کرے تو بس وہ قریب رکھے. سرکار نے وہ سنایا تھا, حضرت سہیلی سرکار ہے نا جی, ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ انڈیا میں ہیں, بزرگ ہیں, تو وہ چنی لیا کرتے تھے. تو اس ایریا میں کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی, ٹھیک ہے, تو آئے کہ اللہ والے ہیں, ان سے کہتے ہیں کہ دعا کریں. تو انہوں نے کہا کہ وہ میری تو آج کل بڑی لڑائی ہوئی ہے, میری تو سندا ہی نہیں ہے گا. اے دیکھو میں چنی گلی کر رہی ہیں تو اے چنی میں سکنے پاؤں گی. وہ ایڈا ناراض ہے, چنی بھی نہیں سکھن دے گا میری. وہ کہتے ہیں انہوں نے چنی گیلی کر کے سوکھنے کے لیے ڈالی تو بارش ہو گئی. اللہ اکبر, واہ 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 واہ. دعاؤں کے تو پھر بڑے بڑے انداز ہیں جی, اور بڑے بڑے طریقوں سے, اور بڑے بڑے لوگوں نے کیسے جو ہے اللہ والے گزرے ہیں, اور کیسے لوگ گزرے ہیں, اور کس طریقے سے جو ہے وہ بات سمجھائی گئی ہے نا. بعض حضرت نظام الدین اولیاء کا واقعہ, پھر حضرت خواجہ جنید بغدادی کا واقعہ کہ وہ ماں آئی بیٹے کو لے کے کہ حضور دعا فرمائیں, اس کی طبیعت بڑی خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ چلو دعا کرتے ہیں اس کے لیے. وہ ایک آدھ روز کے بعد دوبارہ آئی شکریہ ادا کرنے کے لیے کہ جی آپ نے دعا فرمائی تھی, تو اب بیٹے کی طبیعت کافی بہتر ہے. تو ساتھ ہی مرید کھڑا ہوا تھا, اس نے کہا کہ حضور آپ کی بھی تو طبیعت خراب ہے, آپ نے کیوں نہیں دعا مانگی؟ کہتے ہیں وہ ہم نے دعا مانگی تھی, ہم نے پوچھا تھا تو اللہ نے کہا فیصلہ کر لو, یہ جسم تمہارا ہے تو تم ڈیل کر لو, اگر یہ ہمارا ہے تو ہم خود ڈیل کر لیں گے, اس کو دیکھ لیں گے کیا کرنا ہے, اس کو جو ہم بہتر سمجھیں گے وہ کریں گے. سبحان اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام تھے جن کے جسم کے اوپر نا وہ بیماری آ گئی تھی, تو وہ کیڑوں کو نیچے جو گر جاتے تھے نا, اس کو اٹھا کے بھی اپنے جسم کے اوپر رکھتے تھے کہ یہ یا اللہ نے مجھے اس صورت حال میں رکھا ہوا ہے, تو اس کیڑے کا رزق میرا یہ گوشت ہے, اللہ اکبر, تو یہ گوشت کھائے, اللہ نے ان کو بھیجا ہے میرے پاس. تو وہ نبی ہیں, اور ایک عرصہ وہ بیماری کے ساتھ اس کے ساتھ وہ رہے ہیں. لوگوں نے ان کی بیگم کو شہر سے باہر نکال دیا. وہ ایک چرپائی ان کے پاس تھی اور اس کے اوپر وہ زندگی گزارے تھے. ان کی بیگم گھروں میں جا کے کام کرتی تھیں اور وہاں سے چیزیں لے کے آتی تھی اور سارے معاملات چلتے تھے. اور پھر جب شفا ہوئی تو وہ پھر دعا ان کی ایسی گئی کہ دعا کا پھر حکم ہوا کہ تم دعا کرو. دعا کی. حضرت یونس علیہ السلام کہ یہی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے دعا فرمائی
تو دعاؤں کا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ یہ تو جگہ جگہ پر موجود ہے. ہم لوگ تو بلیور ہیں نا جی, تو بلیور کا تو کام ہی یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی وہ پھنس رہا ہوتا ہے اور جہاں کہیں نہیں بھی پھنس رہا ہوتا وہ اپنے رب سے کنیکشن ضرور رکھتا ہے. تو دعا بہت قیمتی چیز, بہت ہی قیمتی چیز. اور میں نے آپ کو بتایا کہ دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب عطا فرما. پھر کس لیے ہے میرے گناہوں کا احتساب, جب واسطہ دیا ہے تمہارے حبیب کا. سنگے در حبیب ہے اور سر غریب کا, کس اوج پر ہے آج ستارہ نصیب کا. واہ سبحان اللہ. واصف علی تلاش کرے اب کہاں تجھے, دوری کو جب ہے تجھ سے تعلق قریب کا. سبحان اللہ. واہ 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 سبحان اللہ. تو یہ سب سے قیمتی بات ہے جی. واہ 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 سبحان اللہ. بد دعا جو لوگ اکثر دیتے رہتے ہیں آج کل, چھوٹی چھوٹی بات پہ بد دعائیں نکالتے رہتے ہیں. تو اگر آپ کے مزاج میں ہی یہ بد دعا آ جائے اور آپ ہر کسی کو مطلب بد دعا دینے لگ جاؤ, تو اس کا کیا جو ہے اس کے کانسیکوینسز, اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے آپ کی لائف میں؟ ڈاکٹر صاحب یہ لوگ نا ریجیکشن میں آ گئے ہیں کہ انہوں نے علاقے کے اپنے گردنواہ کے جو لوگ ہیں یا ان کی جو وہ ان سے ناراض ہیں, وہ ان کو ریجیکٹ کر چکے ہیں اور اسی ریجیکشن میں ہر چیز ریجیکشن میں جا رہی ہے ان کی. ایک تو ہے نا ظالم اور مظلوم کی کہانی. ظالم اور مظلوم میں آپ فرماتے تھے کہ دیکھو کبھی موقع بنے نا کہ یا ظالم بننا ہے یا مظلوم بننا ہے, تو مظلوم بن جانا, ظالم کبھی نہ بننا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو مظلوم بن جانا, ظالم نہیں بننا. تو یہ بد دعا دینے والے لوگ جو ہیں نا جی, یہ ریجیکشن والے لوگ ہیں, یہ لوگوں سے خوش نہیں ہیں. ایک ہوتی ہے بد دعا اور ایک ہوتی ہے آہ, جس کو کہتے ہیں آہ نہ کر لبوں کو سی ہے, عشق ہے دل لگی نہیں. تو یہ جو لفظ منہ سے نکل جاتے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں بد دعا. اور ایک جو کہیں خاموشی سے اندر رہ گئی ہے نا بات, وہ رب سن لے رہے. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کسی غریب کی یا کسی کی آہ نہ لینا. آہ سے کہتے ہیں آسمان کے رستے کھل جاتے ہیں, آسمان پھٹ پڑتا ہے. ظلم کرنے والا جو ہے نا وہ پھر مظلوم کی جب وہ آہ نکلتی ہے نا, کیونکہ وہ بے بسی کی ہے, اللہ اکبر. تو اگر وہ بد دعا نہیں دے رہا تو یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ اس کو جا کے بلوائے. یہ کم از کم یہ آسانی کر لے اپنے اوپر کہ جا کے اس سے کوئی بد دعا لے لے, وہ زیادہ اچھی چیز ہے. آہ نہ لے کہیں پہ, تباہی پھر جائے گی. اللہ اکبر. ایک پنجرے میں قید پنچھی کی طرح انسان ہوتا ہے, اور اب وہ آپ کا پیٹ ہے, فرض کیا ہے, اور آپ نے اس کو کھانا بھی نہیں دیا, بد دعا تو نہیں کرے گا, آہ ہی نکلے گی اس کی. اللہ اکبر. اور وہ آہ جو ہے نا پھر وہ آسمانوں والا, پھر وہ ناراض ہوتا ہے. یہ آہ تو پھر بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے. بد دعا ذرا چھوٹی کیٹیگری والی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں کو ریجیکٹ کرنا. وہ سرکار نے سنا ہے کہ وہ ایک شخص کو کسی نے کہا کہ یہ جو سپیاں پڑی ہوئی ہیں نا, پیبلز, یہ جو پڑے ہوئے ہیں ادھر سمندر کے کنارے, ان میں ایک پتھر ہے جس کو کہتے ہیں پارس. پارس کی خوبی یہ ہوتی ہے, مڈاس بھی جس کو کہتے ہیں جی, کہ وہ پتھر لوہے پہ لگ جائے تو لوہا سونے کا بن جاتا ہے. تو کسی گرو نے بتا دیا کہ یہ جو پڑے ہوئے ہیں نا, ان میں ایک پارا سے ڈھونڈ لو تمہارے. تو اس نے کیا کیا کہ ایک ایسے لوہے کی رنگ پہنی, ایک پتھر اٹھاتا, ایسے رگڑتا اور دیکھتا سونے کا نہیں ہوا, پھینک دیا. اٹھایا, چیک کیا, سونے کا نہیں بنا, پھینک دیا. اب وہ اٹھا کے لگاتے ہوئے ایسی اس کی روٹین بن گئی کہ درمیان میں وہ پارس بھی آیا تو اس کو بھی وہ اسی روٹین میں چیک کر کے تو پانی میں پھینک چکا تھا جب وہ سونے کی ہو گئی ہوئی تھی. تو یہ معاشرے کا حال ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو ریجیکٹ کر چکے ہیں ہر طرح سے. یہ ان سے بس ریجیکشن ہی نکلے گی. پارس بھی جائے گا تو وہ بھی اٹھا کے پانی میں پھینک دیں گے کہ یہ اچھے بندے کو بھی اٹھا اچھا بندہ بھی نکل جائے گا, اسی کھاتے میں نکل جائے گا. دیکھیے, تو کوشش کریں کہ زندگی میں اگر آپ دعا نہیں دے سکتے, کم از کم بد دعا نہ دیں کسی کو بھی. دیکھیں
حالات واقعات بڑے بڑے کرونک قسم کے ہوتے ہیں. ماں باپ کے ریلیشن, بچوں کے ساتھ ریلیشن, بچوں کے ماں باپ کے ساتھ ریلیشن, بہو کے ساس سسر سے ریلیشن, چچا سے, خالہ سے, پھپھو سے ریلیشن, بڑے اچھے ہیں لیکن بڑے کرونک بھی ہیں. آپ فرماتے تھے کہ بعض اوقات یہ خونی رشتے بن خون آلود قسم کے رشتے بن جاتے ہیں. بالکل یہ خونی رشتے بن جاتے ہیں. یہ میرے پاس تو جی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہی حالات چل رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ایک دوسرے سے جو ہے نالا ہے اور ایک دوسرے کے خلاف ہوئے ہیں. تو باہر کے تو لوگوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اپنے ہی اپنوں کے خلاف ایسے ہوئے ہوئے ہیں کہ گھر کو جو ہے وہ جہنم بنایا ہوا ہے. اور اتنی نفرت, اتنی نیگیٹیوٹی, تو اس میں کیا گروتھ ہوگی, کیا کوئی کریٹیو بات ہوگی, کیا کوئی بہتری آئے گی. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے معاشرہ. تو اس خونی رشتے میں جو ہے نا جی پھر وہ بددعائیں نکالتے ہیں. ابھی وہ میری چھوٹی بہن آئی ہوئی تھی, اس کے ساتھ بھی ایک میں نے چھوٹا سا ایسے ریکارڈنگ کی تھی جی. تو اس نے سرکار کی خاص بات بتائی. یہ تو ہم تو ویسے بھی جانتے ہیں کہ آپ سرکار نے, وائس صاحب نے آج تک کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. اور یہ وہ آپ کہتے تھے کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ باقی, رشتوں کی اذیت کا سفر کاٹ چکا ہوں. اللہ اکبر. تو وہ کاٹ چکے تھے یہ رشتوں کی اذیت کا سفر. لیکن اور کتنا کہ اب جہاں سے گزرنے کا ہے ایک مرحلہ, آخری سٹیج یہ ہے کہ اب بندہ مر ہی جائے, اتنے تنگ کیا ہے لوگوں نے. تو پھر بھی آپ نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. تو وہ خاتون وہ چھوٹی بہن اور اماں جی کے پاس آئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تو بچے ہو تو آپ بد دعا دیا کرو, آپ کی تو اللہ میاں بہت سنتا ہے, تو آپ جو آپ کو تنگ کیا کرے آپ اس کو بد دعا دیا کرو. اسٹریٹ ہی کہہ دیا انہوں نے. تو اتنے میں سرکار نے نا اسی چھوٹی بہن کو آواز دی, کچھ زور سے آواز دی. بھاگی بھی گئی تو آپ کافی دور بیٹھے ہوئے تھے دوسرے کمرے میں اندر. تو آپ نے ایک دم سے نا اس کو کہا کہ خبردار, ہم بد دعا دینے نہیں بیٹھے ہوئے, ہم دعا دینے کے لیے بیٹھے ہوئے. تو یہ شعبہ ہی الگ ہے. اب آ جاتے ہیں سوال کی طرف. لاسٹ ہم نے ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا, اس میں نا آپ نے کہا تھا کہ معاف کریں. جی, معافی دینا بڑا ضروری ہے, لیکن اس میں پھر لوگوں نے کامنٹس کیے اور اس میں یہی تھا کہ بہت سارے لوگ جن کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو ایسے صورت میں کیسے معاف کریں کہ وہ بار بار اپنی عادت سے مجبور ہیں, نقصان پہنچا رہے ہیں, تکلیف دے رہے ہیں. تو معافی دینا تو بڑا مشکل ہے, تو کیسے معاف کریں؟ کیا کریں گے؟ بھاگ جائیں گے. کہاں تک بھاگیں گے؟ کیا یہ دنیا ان سے ختم ہو جائے گی ایسے لوگوں سے کہ آپ کے اگر جاننے والے ہیں وہ آپ کو تکلیف دے رہے ہیں؟ تکلیف دینے والا تو کہیں پر بھی ہو سکتا ہے, کسی بھی معاملے میں ہو سکتا ہے. آپ کے آفس میں ہو سکتا ہے, آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے, آپ کے کاروبار میں ہو سکتا ہے, ٹیکسی میں بیٹھے وہ ہو سکتا ہے لڑ جائے آپ کے ساتھ کہیں کوئی. دیکھیں, ہم مزاج قریبی لوگوں میں ملنا بہت ہی ریئر ہوتا ہے, کم ہوتے ہیں لوگ. بالکل. آپ کا خاندان ہے نا جی, تو خاندان میں رشتہ دار تو سبھی ہیں, سبھی آپ کے دوست نہیں ہوتے. رشتہ داروں میں سے کچھ دوست ہوتے ہیں جو آپ کے ہم خیال ہوتے ہیں, باقی تو ایسے ہی ہے سارا کلسٹر جتنا آپ کا بنا ہوا ہے. مختلف مزاج کے لوگ ہیں. اب یہ مختلف مزاجوں کے ساتھ رہنا ہی تو کاریگری ہے ساری کی ساری. اب آپ ان لوگوں کو اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو وہ تو کوڑ آپ رہے ہیں, وہ تو نہیں کوڑ ہے. فرض کریں کوئی سرکار فرماتے تھے اگر تمہیں کوئی گالی دے جائے تو وہ تو گالی دے کے چلا گیا. اب وہ گالی دے کے چلا گیا ہے اور وہ آپ سوچی جا رہے ہیں, اس کو سوچی جا رہے ہیں, اور وہ گالی آپ دوبارہ اپنے آپ کو دیے جا رہے ہیں. وہ دے کے چلا گیا ہوا ہے تو آپ نے اپنے اس کے اوپر نزول کیا ہوا ہے. دیکھیں, زندگی میں نا وہ لوگ آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں جو لوگ آپ کو میٹر کرتے ہیں, ان کی کہی ہوئی بات, ان کی ناراضگی آپ کو میٹر کرتی ہے.
جن لوگوں کی ذات اور بات آپ کے لیے میٹر نہیں کرتے ان کی کہی ہوئی باتوں کو اتنا دل پہ مت لیا کرے سیریسلی. بھائی یوں ہی سمجھیں کہ اگر آپ فرض کیا کچھ چیز برداشت کر رہے ہیں تو یہ برداشت جو ہے آپ کی زندگی کی باقی کمیوں کو بھی کہیں نہ کہیں پورا کر رہی ہے. اگر آپ اسی حوالے سے اگر فرض کریں ماں باپ ہی ہیں, اگر آپ ماں باپ کی کچھ ڈانٹ, ماں باپ کی کچھ ایسی ناگوار باتیں جو اولاد سے کبھی کبھی وہ کر جاتے ہیں اور آپ اس کو برداشت کر لیتے ہیں اور اف بھی نہیں کرتے اور گلہ بھی نہیں کرتے, تو یہ آپ کی پتہ نہیں کتنی عبادات کی کمی کو پورا کر جاتی ہے. سبحان اللہ. واہ. دونوں چیزوں کے ہیں نا جی اثرات ہیں. جب آپ معاف کرتے ہیں نا تو بیسکلی آپ اس کے اوپر نہیں اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو ریلیکس کر رہے ہیں. سرکار والد صاحب کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے اسے کہا معاف کر دو. انہوں نے کہا جی میں نہیں معاف کر سکتا اس کو, اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے میں نہیں اس کو معاف کر سکتا. آپ نے کہا چلے انہوں نہیں معاف کرنا, اپنے آپ نو معاف کرنا ہے. اللہ اکبر. واہ 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 واہ. کرم میں تو تم بیٹھے ہوئے ہو. بالکل. اب کرم میں تم ہو تو اس کا نقصان کسے ہو رہا ہے؟ تمہیں ہو رہا ہے. معاف کرنے سے تم نے اپنے کرم میں کمی کر دی ہے. یا تو کوئی حل مجھے نکال دو کہ یا اللہ تعالیٰ یہ سارے جو مجھے تنگ کرنے والے لوگ ہیں ان کو دنیا سے باہر لے جا. وہ تو نہیں لے کے جا رہا, اس نے تو بنائی ہے دنیا. اس کو نہیں پتا کہ تمہارے ارد گرد یہ غیر مزاج والے لوگ کیسے کیسے اس نے پیدا فرمائے ہیں. اس کو تو سب پتہ ہے. تو آپ کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ یہ میرے مزاج. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے مزاج آشنا لوگ دنیا میں ڈھونڈیں, ان کے قریب قریب رہیں. قریب رہنے کا مطلب ہے نا کہ ساتھ ہی بیٹھنا شروع کر دیں, وہ بھی بیٹھے. ہو سکتا ہے آپ کا ہم مزاج کوئی دوست آپ کا, آپ یہاں ہیں وہ کسی اور ملک میں بیٹھا ہو. اب یہ جو تعلق ہے دونوں کے درمیان میں جی, یہ آپ کو آسودگی دے گا. جب بھی بات کریں گے خوشی کے لمحات آئیں گے. ہم مزاج لوگ ہیں تو غیر مزاج والے تو بھرے پڑے ہیں. مزاج والا تو پوری کائنات میں 2-4 ہی ملتے ہیں. اصلی بات بتاؤں آپ کو تو اتنی بڑی کائنات میں اپنے ہم مزاج لوگ جو ہیں بڑے مختصر سے ہیں, تھوڑے سے ہیں. تھوڑے ہی ہونے چاہیے. وہ تھوڑے ہی ہونے چاہیے. انہیں کو وہ خاصاندی گل آمہ آگے نہیں مناسب کرنی, مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے درنی. وہ اب جن لوگوں کے سامنے آپ کی بات میٹر ہی نہیں کر رہی ہے, آپ ان کو لے کے ٹینشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ چھوڑیں اس کو, اللہ کے نام پہ معاف کریں, اپنے درجات میں اضافہ کریں. چلیے کوئی سمجھ لیں آپ. یہ جو مشکل لوگ ارد گرد اللہ نے رکھے ہوئے ہیں یہ اصل میں آپ کی قوت برداشت بڑھا رہے ہیں, آپ کا صبر اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے. بالکل. وہ ایک بندے نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں کسی انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے نا. ایک بندے نے کہہ دیا کہ یہ جو بوجھ اب میرے اوپر ڈالا نا یہ میری استطاعت سے باہر ہے. یعنی کہ مجھے اتنا کرب مل چکا ہے یہاں سے کہ مجھے لگتا ہے کہ میری استطاعت اتنی نہیں ہے جتنا میرے اوپر یہ بوجھ آ گیا ہے. تو کہتے ہیں ایسے شخص کو بزرگ جو ہیں جا کے مبارکباد دیتے ہیں کہ اللہ نے آپ کی استطاعت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برداشت بڑھانے کا فیصلہ کر لیا آپ. یعنی کہ برداشت بڑھ گئی تو اس کے حساب سے مطلب جتنی مشکلات آ رہی ہیں اتنا آپ جتنا لوگوں کو گنجائش دے رہے ہیں, ان کو رستہ دے رہے ہیں, ایسی باتوں کو اگنور کر رہے ہیں, آپ دیکھیں آپ کے اندر برداشت بڑھتی جا رہی ہے. سبحان اللہ. یہ برداشت بڑھنا کمزوری نہیں ہے, طاقت ہے. سبحان اللہ. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ کمزور لوگوں کا کام ہے کہ برداشت کر لو جی, چھڈو جی پرا. معاف کسے کرنا ہوتا ہے جی؟ معاف اسے کرنا ہوتا ہے کہ جس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ظلم, اس کا جواب دے سکتے ہیں, اور آپ نہیں دے رہے اور آپ نے اسے معاف کر دیا. سبحان اللہ. یہ ہے معاف کرنا. سبحان اللہ. وہ انگور کھٹے والے معاف نہیں کہ جی میں تو جی پرائم منسٹر صاحب کو جو ہے میں تو کبھی نہیں معاف کر سکتا جی ہے. وہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا آپ کدھر ہے وہ کدھر ہے, دونوں کے درمیان کولیبوریشن ہی نہیں ہے. کسی جگہ پہ جس پہ آپ کا زور چل سکتا ہے اس کو معاف کرنا ہے. اس کو معاف کرنا ہے. یہ کہانی ہے اصل کی. جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ
جو ملازم ہوتے ہیں یہ گھر میں جو آپ کے کام کرنے والے ہوتے ہیں خدام جو جن کو کہا جاتا ہے کہ ان کو کتنی دفعہ معاف کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دن میں 70 بار تو کم از کم معاف کیا کرو. 70 بار ایک دن میں. اب جن کے ہم ماننے والے ہیں ان کی تعلیم یہ ہے کہ ان کو معاف کرتے چلو, اپنا رستہ لیتے چلو. خادم کے لیے یہ حکم ہے تو پھر یہ جو قریبی رشتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہوگا؟ آپ پھر سوچیں کہ ان کے لیے پھر بات کہاں جا کے کھڑی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قبیلوں میں شعبوں میں اس لیے پیدا فرمایا کہ آپ کی شناخت ہو سکے. اب یہ آپ کی شناخت ہے. آپ کے جنازے کے اوپر انہوں نے نہیں آنا, آپ کے واقفوں نے آنا ہے, کسی غیر واقف نے نہیں آنا. بالکل. سرکار والے صاحب جب تھے نا کالج میں پڑھاتے تھے تو وہ ایک دن آ گیا, اکاؤنٹنٹ آ گیا, اس نے کہا کہ حضور آپ کیسے کالج چلا رہے ہیں, ایسے تو کالج نہیں چلتے, کسی سب کی فیس معاف کر دی, کسی کی آدھی کر دی, کسی کو چھوڑ دیا, کسی کچھ کر دیا, تو ایسے تو نہیں بات بنتی, ایسے تو اخراجات نہیں پورے ہوتے. تو آپ نے فرمایا چلے تجھے کس نے کہا میں یہاں کاروبار کرنے آیا ہوں, اور میں تو اپنے جنازے کے لوگ اکٹھے کرنے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ ہم اپنی زندگی میں چراغ جلاتے جا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے سے. یہ چراغ کل کو جلیں گے تو روشنی ہی ہوگی. آپ اپنی زندگی میں یہ لوگوں کو معاف کرنے سے آپ چراغ جلا رہے ہیں, روشنی کی چراغ جلا رہے ہیں. اندھیرا نکلے گا. یہ جو بدلہ ہے, ریج ہے, غصہ ہے, اور یہ وہ غصہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی انڈیا پاکستان کی لڑائی ہو رہی ہے, مسلم نان مسلم کی بات ہو رہی ہے, یہ نہیں ہو رہی. یہ تو آپ کے قریب کے رشتہ داروں کی بات کا آپ مجھے کر رہے ہیں کہ یہ تو آپ کے جو قریب کے لوگ جن کے ساتھ آپ نے رہنا ہے, رہنا پڑ رہا ہے, جن کے ساتھ. بھائی کس نے آج تک کسی نے چٹھی ڈالی ہے کہ ہمیں اس طرح کی اولاد چاہیے, اس طرح کی اولاد آئی ہو, پیکج نمبر 16 کے بچے چاہیے ہمیں, ہیں جی, اور بچہ ہے تو وہ کہے کہ جی وہ مجھے یہاں پیدا فرما دی, اللہ تعالیٰ 2 گھر چھڑ کے امیر آدمی سے ادھر پیدا کر دی. اللہ اکبر. ایسے تھوڑی ہے. اب یہ جو بانٹ ہے, اس بانٹ کو ماننے والے جو لوگ ہیں ان کا ظرف بڑا ہے, اور ظرف بڑھانے کا طریقہ ہی صرف ایک ہی ہے, معاف کرو. سبحان اللہ. معاف کرنے سے زیادہ اب جو اگلا مرحلہ ہے کہ معافی مانگنا, اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ کمزور آدمی کا کام نہیں ہے. یہ کمزور آدمی سے دور رہے. یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, دلیر لوگوں کا, جواں مرد, شیر دل, بریو ہارٹ جس کو بولتے ہیں نا جی, یہ وہ ان لوگوں کا کام ہے. یہ عام بندہ نہیں کر سکتا کہ کسی کو جا کے کہنا کہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو. سرکار کہتے تھے کہ معافی تم دو گے تو معاف کر دیے جاؤ گے. آپ اگر آج کسی کو معاف نہیں کر رہے تو کل کو آپ نے بھی تو کہیں سے معافی مانگنی ہے کہ نہیں مانگنی. معافی مانگنے والا معافی دے کے جائے گا, معافی دے کے جائے گا. بس یہ سادہ سی بات ہے. اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو دل ہے یہ خانہ خدا ہے, اس میں خدا رہتا ہے, اور یہ جو بندے ہیں یہ مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے, اس کی دل آزاری نہیں کرنی. اگر کوئی غلطی دانستہ نادانستہ ہو گئی ہے تو جا کے اس سے معافی مانگ لو. اب یہ جو معافی مانگنے والے جو لوگ ہیں نا, یہ پاورفل لوگ ہیں. میں ان کو بالکل کمزور آدمی نہیں سمجھتا. سبحان اللہ. کہ یہ کہیں سے بھی کمزور ہیں, بڑے دلیر ہیں, بڑے دلیر لوگ ہوتے ہیں. آپ نے اپنی انا کے حصار کو توڑ کے نکلنا ہوتا ہے. اس کے لیے انا نہیں آپ کو نکلنے دیتی. انا کا سفر آپ کو پھنسا کے رکھتا ہے. اوہو اس سے کیا, چھوڑ پر آئیں یار, اس سے کیا. احساس بھی ہو نا ندامت کا کہ یار غلطی ہو گئی ہے, دھکا لگا دیا, ایسے ہی گاڑی کی ٹکر ہو گئی ہے, تو میں کیوں معافی مانگوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے جی, وہ انہوں نے کسی کی گاڑی کو پیچھے سے ہٹ کیا. اب فارمولہ یہ ہے کہ جو بندہ پیچھے سے گاڑی ہٹ کرے گا وہ فالٹ پہ ہوگا. لا ہے انٹرنیشنل کہ بھئی آپ نے اتنا فاصلہ کیوں نہیں رکھا درمیان میں کہ اگلے نے اگر ایمرجنسی بھی بریک لگا دی ہے تو بھی آپ کے پاس اتنی گنجائش ہونی چاہیے کہ آپ اس ایریے کو کور کرتے کرتے آپ بھی رک جائیں اور آپ اگلی گاڑی کو ہٹ نہ کریں. اب اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے گاڑی جا کے پیچھے سے ماری تو غلطی ان کی تھی. وہاں ایک جھگڑا بنا ہوا, میں بھی پہنچا, میرے 1-2 اور دوست تھے وہ بھی پہنچے.
تو میں نے اسے کہا کہ جناب معاف کر دیں, غلطی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں جو میں تیسری بندہ کھڑا ہوا صلح کروانے کے لیے کچھ, جس نے گاڑی ماری وہ پھنسا ہوا ہے, میں کیوں معافی مانگوں؟ میرے نیچے 5000 بندے کام کرتے ہیں, میں کیوں معافی مانگوں؟ میں نے کہا آپ کی غلطی ہے. کہتا ہے غلطی ہے تو میں گاڑی ٹھیک کرا دوں گا, میں یہ کر دوں گا. میں نے کہا یار اگر تم ساتھ میں کہہ دو کہ آئی ایم سوری یار نقصان ہو گیا, میں آپ کی گاڑی ٹھیک کروا دیتا ہوں, اس میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ نا ایسی انا میں وہ پھنسا ہوا تھا نا وہ شخص کہ یقین کرے کہ مجھے ترس آیا اس کے اوپر کہ یار یہ بندہ ایک معافی نہیں مانگ سکتا, غلطی بھی اس کی ہے, لیکن انا نے نا اس کا یہ جکڑا ہوا تھا سارا دماغ. ایسے لوگ تو بڑے بیچارے مجبور اور لاچار ہیں, ان کے اوپر کوئی اور حکومت کر رہا ہے, انا کر رہی ہے, انا ان کو حکومت کروا رہی ہے. تو وہ جو اس انا کو توڑ کے نکلتے ہیں نا, وہ پھر کمزور آدمی نہیں ہو سکتے. کمزور وہ ہے جو کسی کے قبضے میں ہے. جو آزاد ہے وہ تو پھر آزاد ہے نا, وہ تو پھر سارے بندھن توڑ کے نکلا ہوا ہے. انہوں نے کہا انا کو توڑنا بڑا اوکھا کام ہے جی, بڑا مشکل کام ہے, اور فقراء حضرات تو اس کے اوپر بڑا بڑا کام کرواتے ہیں, اس کی انا کو بیڑا غرق کر دیتے ہیں پکڑ کے, جوتے سیدھے کراتے ہیں, کیا کیا کراتے ہیں. وہ اشفاق صاحب نے ایک دفعہ واقعہ سنایا تھا, تو کہتے ہیں میں نے بھائی صاحب سے کہا کہ بھائی صاحب وہ نا کچھ ایسا کام کروائیں کہ میرے اندر سے بھی نا وہ ایک جو درویشوں والی ایک فریگرنس ہوتی ہے نا, وہ میرے اندر سے بھی آیا کرے. سمجھتے تو تھے اشفاق صاحب بڑے ماشاءاللہ ہیں, اور ان کے اندر تھوڑا سا رنگ بھی تھا بولا. تو بھائی صاحب نے کہا کہ اشفاق صاحب رہنے دیں, آپ کوئی اور ڈرامے شرامے لکھا کریں. وہ کہ نہیں بھائی صاحب تھوڑا ہونا چاہیے, درویشی آنی چاہیے, تھوڑی سی فقیری ہونی چاہیے. تو آپ نے کہا اچھا چلو پھر کام کرو, ڈھول میں جانا آتا ہے؟ ان کا نہیں جی ڈھول سیکھ لو. کہتے میں نے ایک ڈھول والے کو بلا لیا, وہ آ کے مجھے ڈھول سکھاتا تھا گھر پہ. وہ اب ڈھول کا نا پٹا ہوتا ہے جی یہاں گلے پہ, کہتے ہیں وہ اتنا بھاری ڈھول گلے میں ڈال کے پٹے کا نشان میرے ادھر پڑ گیا, لیکن میں نے کوئی ہفتہ 10 دن لگا کے میں نے ہاتھ سیدھا کر لیا. میں نے بھائی صاحب کو فون کیا, بھائی صاحب وہ ڈھول سیکھ لی ہے. آپ نے کہا اچھا چلو پھر ایک کام کرو, لبرٹی چوک میں جا کے نا 2 گھنٹے ڈھول بجاؤ جا کے. کہتے ہیں میں نے سوچا اشفاق احمد اتنا سوٹڈ بوٹڈ تو آدمی ہے, اتنی تیری معاشرے میں عزت ہے, تو جا کے لبرٹی چوک میں ڈھول بجا کے لوگ کیا کہیں گے؟ کہ بھائی صاحب کچھ اور بتائیں, یہ ذرا تھوڑا مشکل کام ہے. پھر انہوں نے ایک اور بتا دی بات. انہوں نے کہا اچھا چلو وہ بوری کا پتہ ہے, بوری کا سوٹ سلوا. کہتے ہیں اب میں سوچوں کہ کوئی اچھی صاف ستھری بوری ملے, ورنہ بوری کے اوپر تو بڑا کچھ چھپا ہوتا ہے, تو وہ اس کا سوٹ سلوانا ہے. میں نے کہتے ہیں بہرحال مجھے کوئی صاف سی بوری مل گئی, میں نے بوری کا سوٹ سلوایا. میں نے پہن کے شیشے میں دیکھا بڑا مناسب لگ رہا تھا, تو میں نے کہا جی بوری کا سوٹ سلوا لیا, اب میں کیا کروں؟ آپ نے کہا کہ تم انارکلی ایک حصے میں سے گزرو اور انارکلی کے دوسرے حصے میں سے باہر نکلنا. کہتے ہیں پھر میں سوچ میں پڑ گیا کہ اشفاق صاحب لوگ تو انجان دیں پاگل کہن گے کہ تسی ہے کہ کپڑے پا کے تسی انارکلی چلا کرے ہو, تو دنیا اسلام کرے گی, پاگل کہیں کی. کہتے ہیں میں پھر کہتے ہیں اس طرح سے واسف صاحب نے مجھے 22 طریقے بتائے کہ اشفاق صاحب یہ کر لیں, یہ کر لیں, یہ کر لیں. اشفاق صاحب کہتے ہیں مجھے پتہ چلا کہ اس رستے میں خود ہی اپنی رکاوٹ ہوں. سبحان اللہ, واہ واہ واہ, انا نہیں ٹوٹی. اللہ اکبر. اب یہ انا توڑنے والے طاقتور لوگ ہیں, باقی پھنس جاتے ہیں نہیں. سبحان اللہ. تو وہ جو معافی مانگنے والے لوگ ہیں, میں انہیں کہیں سے بھی کمزور نہیں گردانتا, وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں, کمال لوگ ہیں. تو معافی دینی بھی ہے اور معافی مانگنی بھی ہے. یہ بڑا زندگی کا سادہ سا فارمولہ ہے. یوں سمجھے یہ جھاڑیاں ہیں آپ کے دائیں اور بائیں اس سفر میں, اور آپ کے ہیں ململ کے کپڑے باریک سے ہیں, اور یہ جھاڑیاں آپ کو لپیٹ رہی ہیں. آپ نے اپنا دامن تار تار ہونے سے بچانا ہے اور چپکے سے اپنا رستہ لینا ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا ٹائم ہے, 60-70 سال. یہ وہ والی ایج تو رہ نہیں گئی کہ اب 700-800 سال والے کوئی عمریں اب نہیں ملتی ہیں.
اب تو پلک جھپکتے گزر جاتی ہے. اب تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اب ایوریج زندگی 63 سال ہی ہے. سبحان اللہ. اس سے اوپر جو ملے بونس. اللہ. تو بس سمجھے یہ اتنا سا ٹائم ہے آپ کے پاس, اس کے بیچ میں کتنے جھگڑے کرنے ہیں آپ نے. یہ ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں, کچھ کو آپ نے معاف کرنا ہے, کچھ سے آپ نے معافی مانگنی ہے. بس بچ بچا کے بیچ میں سے نکلتے چلے. سفر اللہ کا ہے, جانا ادھر ہے. جس کا رجوع ادھر ہوگا نا وہ ان جھگڑوں نہیں پڑے گا. جیسے ویسے صاحب نے وہ فرمایا تھا نا وہ طارق رحمان صاحب کو کہ جس نے واٹر لو لڑنی ہو وہ گلی محلے کی لڑائیاں نہیں لڑتا. سبحان اللہ. واہ. بڑی منزلوں کے مسافر چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتے. واہ. سبحان اللہ. اپنے خیال کو بلند کریں, سبحان بڑا تھنک بگ, بڑا لے کے چلیں کہ بڑے لوگوں کا کام ہے معاف کرنا اور اس سے بڑے لوگوں کا کام ہے معافی مانگنا. سبحان اللہ. جزاک اللہ. میں امید کرتا ہوں آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی. کوئی بھی سوال آپ نے پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.